وارشدنا إلى اتباع السنة والفرقان والصلاة والسلام على نبيه الذي دينه خير أديان وعلى وأصحابه برك الإيمان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاء صدورنا قرآننا وياسيننا وفرقاننا وملجانا وأولانا ومولانا وهادينا ومرشدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود
غفلت نہ کر خدا کی قسم، وہ اب بھی ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ بآواز بلند مل کر کے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم۔ رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں۔ میں جانتا ہوں آپ بڑے باذوق لوگ ہیں، بڑی محبت والے، اور آج کی رات ہے ہی محبتوں والی اور مبارک رات ہے۔ آپ نے بڑے جوش سے، بڑی محبت سے ثنا خوانوں کو بھی سنا، مجھ فقیر کو بھی سن لیجئے۔ اللہ کرے آپ کی سبحان اللہ قبول ہو جائے، آپ کا بھی بیڑا پار ہو جائے، میرا بھی بیڑا پار ہو جائے۔ رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں، رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں، جس جگہ پہ کسی کو بلایا نہیں، ایک جلوے نے موسیٰ کو بے خود کیا، ایک جلوے نے موسیٰ کو بے خود کیا، لامکعبے بھی تو ڈگمگایا نہیں، رب عالم نے تجھے کو بلایا وہاں۔ ان سے معراج کی شب خود خدا نے کہا، ان سے معراج کی شب خود خدا نے کہا، یوں تو پیارے ہیں مجھ کو سبھی انبیاء، یوں تو پیارے ہیں مجھ کو سبھی انبیاء، میرے نزدیک آ، میرے نزدیک آ، میرے نزدیک آ، میرے نزدیک آ، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی، میرے نزدیک آ، میرے نزدیک آ، دیکھ تجھ سے تو کچھ بھی چھپایا نہیں، رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں۔
وقت رنگی نظاروں میں ڈھلتا رہا بسترا گرم پانی بچلتا رہا ہانی کھڑی تھی مگر بے خبر ہانی کھڑی تھی مگر بے خبر جیسے کوئی بھی اس گھر میں آیا نہیں رب عالم نے تجھے کو بلایا وہاں اور ہم سنیوں کا جو عقیدہ ہے ہمارا ایمان ہماری جان جو ہے یہ شعر آپ سماعت کیجئے گا یہ ہمارا عقیدہ ہے دو کریموں کی ناصر ملاقات ہے دو کریموں کی ناصر ملاقات ہے کس قدر محترم آج کی رات ہے کس قدر محترم آج کی رات ہے کتنا امت سے ہے پیارے سرکار کو کتنا امت سے ہے پیارے سرکار کو لامکان پہ بھی جس نے ہمیں بلایا نہیں رب عالم نے تجھے کو بلایا وہاں کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے جو اللہ تعالیٰ نے چاہا ہمیشہ وہی ہو کے رہا اور وہی ہو کے رہے گا ریت کے ذرات سے زیادہ پانی کے قطرات سے زیادہ درختوں کے پتوں سے زیادہ درود لامحدود آقا نامدار پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال پوری کائنات کے سردار حضرت سیدہ آمینہ کے لال رحمت کائنات فخر کائنات محبت کائنات الفت کائنات چاہت کائنات بہار کائنات نکھار کائنات زینت بزم کائنات وجہ تخلیق کائنات نور کائنات تنویر کائنات منیر کائنات غمگسار جہاں سیاہ لا مکان والی کون و مکان رب کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب رب کے پیارے دکھی دلوں کے سہارے ہم سب کے دلوں کے سہارے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے آپ کی پاکیزہ آل کے لیے آپ کے اصحاب کے لیے اور صبح قیامت تک آپ سے عشق کرنے والوں پیار کرنے والوں محبت کرنے والوں پہ اللہ تعالیٰ اپنی کروڑوں اربوں کھربوں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے اور آج کی اس عظیم الشان محفل معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما کے ہمیں جنت الفردوس بھی عطا فرمائے جنت میں حضور کا پڑوس بھی عطا فرمائے ہمیں اس جنت میں نہیں جانا جس میں حضور کا دیدار نہ ہو ہم دنیا میں بھی ترسیں اور جنت میں جا کے بھی ترسیں یہ ہم سے برداشت نہیں ہو سکتا ہمیں اللہ وہ جنت دے جس میں حضور کا دیدار ہو
آپ تصور میں جائیں اور سوچیں وہ کیسا منظر ہوگا کہ ہم جنت میں آتے حضور کا دیدار کرتے ہوں گے، جاتے حضور کا دیدار کرتے ہوں گے، اور حضور کے چہرہ انور کے دیدار کا کتنا مزہ آتا ہے، کتنا لطف آتا ہے۔ اگر آپ نے جاننا ہے تو یہ صحابہ کرام سے پوچھو، جو حضور کے جلوے سے جدا نہیں ہوتے تھے، بھوک اور پیاس برداشت کر لیتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے بڑے پیارے صحابی ہیں، اور حضور کی سب سے زیادہ احادیث کو روایت کرنے والے بھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ایک مرتبہ مسجد میں بے ہوش ہو گئے اور بے ہوش ہو کر گر گئے، تو صحابہ کرام نے حضور کو بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ابو ہریرہ مسجد میں بے ہوش ہو کر گر گئے ہیں۔ حضور تشریف لائے۔ میں قربان جاؤں ایسے بیماروں پر جو طبیب کی ضرورت پڑے تو حضور کو بلا لاتے ہیں۔ جب طبیب آقا خود ہوں پھر بیماریاں کہاں رہ جاتی ہیں؟ حضور تشریف لائے، آقا نے پانی کے چھینٹے مارے، حضرت ابو ہریرہ ہوش میں آئے۔ فرمایا ابو ہریرہ کیا ہوا؟ کیا مرگی کا دورہ پڑا ہے؟ فرمایا حضور نہیں۔ فرمایا بیمار ہو؟ کہا حضور نہیں۔ فرمایا پھر کیوں بے ہوش ہوئے ہو؟ تمہارے بے ہوش ہونے کی وجہ کیا ہے؟ فرمانے لگے حضور میں نے کئی دن سے کچھ نہیں کھایا، کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا۔ آقا نے فرمایا ابو ہریرہ کیوں نہیں کھایا؟ فرمایا آقا کھانے کے لیے کمانا پڑتا ہے، کمانے کے لیے مسجد سے جانا پڑتا ہے۔ ابو ہریرہ کا دل نہیں کرتا آپ کے چہرے کا دیدار چھوڑ کے کمائی کرنے چلا جائے۔ فرمایا حضور کہاں جاؤں اور کیسے جاؤں؟ نہیں دل کرتا آپ کو چھوڑ کے جانے کے لیے، آپ کو چھوڑ کے کمائی کرنے کے لیے جاؤں، میرا دل نہیں مانتا۔ آقا نے فرمایا ابو ہریرہ اگر جانے کو دل نہیں نہ کرتا پھر اتھے بہ جا، ہونی تیرے رزق دا انتظام رب کر دے گا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی تو کسی نے ایک دودھ کا پیالہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا۔ فرمایا حضور یہ دودھ کا پیالہ تحفہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سوچنے لگے کہ حضور نے فرمایا تھا نا کہ رزق کا اہتمام ہو جائے گا، اب میرے رزق کا اہتمام ہو گیا ہے، اب میں دودھ پیوں گا بھوک ختم ہو جائے گی۔ آقا نے فرمایا ابو ہریرہ اصحاب صفہ کو بلا کے لاؤ۔ 70 صحابہ تھے اصحاب صفہ پر، یہ حضور کے ڈائریکٹ شاگرد تھے۔ صفہ ایک چبوترا تھا مسجد نبوی کے اندر، اور یوں سمجھ لیں کہ ایک کائنات کا پہلا مدرسہ تھا جس میں طالب علم صحابہ ہیں اور ان کو پڑھانے والا استاد خود مصطفیٰ ہے۔ آقا نے فرمایا ابو ہریرہ اصحاب صفہ کو بلا کے لاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ سوچنے لگے کہ بھوک تے مینوں لگی ہے، پیالہ دودھ دا ایک کے 70 صحابہ نے، تے پتہ نہیں میری واری آئے گی کہ نہیں آئے گی۔ بلا لیا صحابہ کرام کو، اصحاب صفہ کو۔ آقا نے فرمایا ابو ہریرہ ہن شروع ہو تے انہاں ساریاں نوں دودھ پیا۔ بنتی ہے سبحان اللہ یہاں۔ پیالے کتنے ہیں؟ کوئی ڈرم میں وڈا ایک پیالہ جڑا ساڈا پیالہ ہوندا ہے۔ پیالے کتنے ہیں بھائی؟ صحابہ کتنے ہیں؟ 70 اصحاب صفہ، 71ویں ابو ہریرہ، 72ویں حضور خود۔ دل میں خیال آیا کہ پیالہ ایک کے، صحابہ انہیں، لیکن شاگرد حضور کے ہیں، بولنے کی طاقت اور ہمت نہیں ہے۔
یہ بھی نہیں پوچھا حضور ایک پیالہ 70 صحابہ کو کیسے پورا آئے گا، یہ نہیں پوچھا، ایمان اور یقین ہے۔ آقا نے کہا 70 کو پلانا ہے، اور ایمان اتنا پختہ ہے کہ جانتے ہیں 70 کو پورا ہو جائے گا۔ اصحاب صفا گئے، صف میں بیٹھ گئے۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ ایک طرف سے شروع ہو جائیے اور صحابہ کو پلانا شروع کر دیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے 1 کو پلایا، 2 کو پلایا، 3 کو پیالہ، 1 ہے پیالہ، 1 کو پلایا، 2 کو، 3 کو، 4 کو، 5 کو، 10 کو، 15 کو، 20 کو، 25 کو، 30 کو، 35، 40، 45، 50، 65، 70 نے دودھ پی لیا، دودھ اتنے کا اتنا۔ مبارک رات ہے، حضور کی بات ہونی چاہیے نا، کیونکہ حضور کی بات سے ہماری بات ہے۔ 70 صحابہ نے دودھ پی لیا، پیالہ اتنے کا اتنا ہے۔ فرمایا حضور اب، فرمایا ابو ہریرہ اب تم پیو۔ اللہ کرے جنت اندر سانو بھی حضور دے ہتھوں حوض کوثر دا پانی مل جائے۔ یہ بڑی بابرکت رات ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اور آپ جتنے محبوب بیٹھے ہیں، آقا کے عاشق بیٹھے ہیں، نہ جانے کوئی ایک ایسا بندہ بھی بیٹھا ہو، اور یقیناً کوئی نہ کوئی ضرور ہوگا جو اللہ کو بھی پیارا ہوگا، اس کے مصطفیٰ کو بھی پیارا ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں، میرا یقین اور ایمان ہے، اس ایک کے صدقے ہماری سب کی بخشش ہو جائے گی۔ جنت ہو، حوض کوثر ہو، آقا نے فرمایا حوض کوثر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ اللہ جرا اچھی سبحان اللہ بولے نا، انہوں تے ضرور لبے۔ واہ واہ سبحان اللہ، بڑے بازوق لوگ ہیں ماشاءاللہ۔ دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا، شہد سے زیادہ میٹھا۔ فرمایا جو ایک بار اس پانی کو پی لے گا، جنت میں جانے تک اس کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ آقا نے فرمایا ابو ہریرہ دودھ پیو۔ فرماتے ہیں میں نے پی لیا۔ آقا نے فرمایا ابو ہریرہ اور پی۔ فرمایا اور پی لیا۔ فرمایا ابو ہریرہ اور پی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے اور پیا اور رج کے پیا۔ آقا فرماتے ہیں ابو ہریرہ اور پی۔ فرمایا آقا ہوں تے اتنا پی لیا ہے کہ مینوں اپنے نوماں چ بھی دودھ ہی نظر آ رہا ہے، ہن اور پین دی ہمت کوئی نہیں۔ آقا جنہ پینا سی پی لیا۔ پھر آقا نے اپنے لبوں سے لگایا اور پھر اس کو تناول فرمایا، مکمل فرمایا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں وہ دن گیا، آج کا دن آیا، میں مسجد چھڑ کے نہیں گیا، اللہ نے رزق میرا مسجد تے آپ ہی پہ چھڑیا۔ اے دنیا بھی آقا دے نام نہ لے، کل قیامت روز بھی نجات آقا دے۔ چلو اس بات تو میں نے یاد آیا، ایک کلام تے جی کردہ ہے، اس صدا آقا دی بارگاہ اندر انج لائیے۔ نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکنی، نہ سال تے مکنی، اے آمینہ گل حشر نو تیرے لالت مکنی، تیرے لالت مکنی۔ قیامت کے دن ہوگا، آدم علیہ السلام بھی، آدم علیہ السلام کی امت بھی، نوح علیہ السلام بھی، نوح علیہ السلام کی امت بھی، موسیٰ علیہ السلام بھی، موسیٰ علیہ السلام کی امت بھی، عیسیٰ علیہ السلام بھی، عیسیٰ علیہ السلام کی امت بھی، ابراہیم علیہ السلام بھی، ابراہیم علیہ السلام کی امت بھی، اسماعیل علیہ السلام بھی، اسماعیل علیہ السلام کی امت بھی، حضرت یعقوب علیہ السلام بھی، یعقوب علیہ السلام کی امت بھی، سارے نبی بھی، سارے نبیوں کی امتیں بھی جنت میں جانے کے لیے در مصطفیٰ کے گدا بن جائیں گے۔
تبھی تو کہہ رہا ہوں نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکنی نہ سال تے مکنی اے آمینہ گل حشر نور تیرے لال تے مکنی تیرے لال تے مکنی ایڈے تھوڑے ذوق نال میں نہیں سناندہ اندے تے بڑا زور لگدا ہے تے میں کلا لاواں تے تسی رام نہ بیٹھے رہو انج نہیں ہونا جنہ میرا لگدا ہے انہ تو ہاڈا تے لگے نا اے آخری جملہ تسی میرے نال رل کے بولنا ہے مکنی ہے اے جملہ میرے نال رل کے بولنا ہے تو چس آئے گی نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے نہ سال تے مکنی اے آمینہ گل حشر نور تیرے لال تے تیرے لال تے ماں جس نے پڑھائی ہے سرکار دو عالم نو سرکار دو عالم نو او کہندہ پھرے سب نو لجپال تے مکنی لجپال تے مکنی اے آمینہ گل حشر نور تیرے لال تے یوسف جے حسی سارے توجہ کرنا یہ بڑی محبت بڑا شعر ہے یوسف جے حسی سارے تیری دید نو سکھ دینے تیری دید نو سکھ دینے توجہ حسرت اے حسینہ دی حسرت اے حسینہ دی تیری چالت مکنی تیری چالت مکنی اے آمینہ گل حشر نور تیرے لالت مکنی تیرے لالت تیرے لالت اتنی دیر تک جنت میں کوئی نہیں جا سکتا جب تک آقا نہ تشریف لے جائیں اور فرمایا ساری امتیں اور ان کی جنت کی صفیں جتنے جنت میں جانے ہیں ان کی صفیں 120 ہوں گی 120 کتنی نہیں اونچی بولے کتنی میں بڑی اگلی بات سمجھانے لگا ہوں سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ بات ذہن نشین ہو جائے دل و دماغ میں بیٹھ جائے جتنے جنت میں جانے ہیں سب کی صفیں ہوں گی 120 40 صفیں ہوں گی 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی فرمایا 80 صفیں ہوں گی صرف میری امت کی 80 صفیں لاہوریو حضور کے عاشقوں حضور کے دیوانوں 80 صفیں ساڑیاں ہونی ہیں نا انشاءاللہ کیونکہ آج اگر اسی حضور دی گل کر رہے ہیں نا انہا مطلب ہے اسی سرکار دی نظر ویچا اسی آقا دی نظر اندر ہاں تے مسجد اندر بے کے محبوب دی گل کر رہے ہیں نا انہی دیر تک کوئی حضور دی گل نہ کر سکتا ہے نہ سن سکتا ہے جب تک آقا اجازت نہ دیں تے اج پاک رات اندر بے کے جے حضور دیاں گلنا کر رہے ہیں تے نہ مطلب سونا سانو نظر تے رکھ کے بیٹھا ہویا ہے تے جس سونے نے ایتھے نہیں بلایا سانو ایتھے نہیں چھڑیا ساڑھا یقین ہے آقا قیامت علیہ دن بھی سانو نہیں چھڑن گے بولو انشاءاللہ بولو انشاءاللہ میں بلا اس کر کے رہے ہیں اے خلیل مسجدی در و دیوار گواہ بن جان کل قیامت دا دن ہوئے
زبان بند ہوئے گی، ہر چیز بولے گی، ہاتھ اٹھا کے کہو انشاءاللہ۔ اے ساڑھے ہاتھ بولن گے ربا سونیا تیرے محبوب دے نام تے ہاتھ اٹھ دے سن، تیرے محبوب دے نام تے ہاتھ اٹھ دے سن، تے پھر اللہ اپنے نبی دے یارانوں پھر جہنم تے نہیں نہ سٹن دین لگا۔ اللہ اکبر۔ آقا کائنات علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ فرمایا میرے جبریل جی رب جلیل جاؤ میرے محبوب کو لے کے آؤ۔ میرا نبی نا ذرا غم زدہ رہتا ہے، میرا نبی پریشان رہتا ہے، غمخوار بیوی بھی دنیا چھوڑ گئی، شفیق چچا بھی دنیا چھوڑ گئے، میرا نبی پریشان ہے۔ جاؤ جبریل میرے محبوب کو لے کے آ، میں اپنے محبوب کو سیر کرواؤں، جنت اور جہنم دکھاؤں، اپنے چہرے کا دیدار کرواؤں، اپنے نبی کی اداسی مٹاؤں۔ تھکتے نہیں گئے؟ ہاتھ کھڑے کرو جڑے جڑے تھک گئے نے۔ نہیں ماشاءاللہ حشاش بشاش بیٹھے ہو تے آقا دی گل ہوئے تے عاشق تھک جاوے، اے نہیں ہو سکتا۔ حضور دے دیوانے بیٹھے ہو، اللہ تہانوں صحت علی لمبی زندگی عطا فرمائے، اونچی بولو آمین۔ فرمایا جبریل جی رب جلیل جا میرے محبوب کو لے کے آ، میں نے اپنے محبوب کو سیر کروانی ہے، اپنے محبوب کو اپنا دیدار کروانا ہے۔ فرمایا یا رب العالمین تیرا نبی تو آرام کر رہا ہے، اپنے گھر میں موجود ہے، آرام کر رہا ہے، دروازہ بھی بند ہے۔ اللہ تیرے نبی کو لے کے آنے، پیغام لے کے جانے، تیرے نبی کو تیرے پاس لانے، تیرا دیدار کروانے، لے کے آؤں، دروازہ کھٹکھٹاؤں، دروازے پہ دستخط دوں۔ فرمایا نانا جبریل میرے نبی کا آرام خراب نہ ہو، اللہ کیسے لے کے آؤں؟ امام مسلم رحمت اللہ علیہ صحیح مسلم میں اس حدیث کو نقل کیا۔ فرمایا جبریل میرے نبی کے گھر کی چھت کو کھول دے، چھت کو اتار کے میرے نبی کو لے کے آ جا، اللہ کا آرام کر رہے ہیں، آواز دو۔ فرمایا آواز نہیں دینی، اللہ ہلا دو۔ فرمایا ہلانا بھی نہیں ہے، اللہ کیسے اٹھا کے لاؤں؟ فرمایا میرے نبی کے قدموں پہ بوسہ دینا ہے۔ بوسہ دینا ہے، بوسہ۔ اور جبریل امین علیہ السلام کے جو ہونٹ ہیں وہ کافور کی ہیں، توجہ رکھیے گا، آپ نور کے ہیں، ہونٹ کافور کے ہیں۔ جو حکمت جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ کافور ٹھنڈا ہوتا ہے، اگر وہ جسم کو لگے تو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ جبریل امین کے جو لب ہیں وہ کافور کے ہیں۔ یا رب العالمین کافور کے کیوں؟ اللہ نے فرمایا ہوگا جبریل وقت آئے گا تو پتہ لگ جائے گا، وقت آئے گا تو پتہ چل جائے گا۔ آج حضور آرام کر رہے ہیں، فرمایا جبریل تیرے ہونٹ کافور کے ہیں، جا میرے نبی کے قدموں پہ بوسہ دے، ٹھنڈک میرا نبی محسوس کرے گا، میرا محبوب اٹھ جائے گا۔ جبریل امین نے بنتی ہے سبحان اللہ، آقا کے قدموں پر بوسہ دیا۔ آقا نے آنکھ مبارک کھول لی، عرض کی تی جبریل سونے نو آکے، چلو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے۔ عرض کی تی جبریل سونے نو آکے، چلو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے، سواری لئی بڑا کا گیا ہے، وعدہ پھرن لئی غلام آ
اچھا، جبریل امین نے نا بوسہ جب دیا تھا حضور کے قدموں کو، کسی نے سوال کیا، کہنے لگی جبریل حضور کے قدموں کو بوسہ دیا تھا اور کہ چس بھی آئی سی کہ نہیں، اور کوئی مزہ بھی آیا سی کہ نہیں؟ تو جبریل امین نے پتہ کیا کہا؟ نہ جنت میں نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، تسی سبحان اللہ کار جا کے کہنا، نہ جنت میں نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، مزہ جو میں نے محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل ایسا کرو، میرے نبی کو لے کے آؤ اور جنت میں جاؤ، وہاں پر کچھ بوراک ہیں، بوراک چل رہے ہیں، جنت کا گراس کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، جنتی جانور ہے، ایسا کرو اس کو لے کے آؤ۔ توجہ رکھیے گا، جبریل امین جنت میں گئے، اب وہاں پہ بڑے بوراک ہیں، بڑے بڑے حسین و جمیل، بڑے بڑے خوبصورت۔ تو ان براقوں کو اللہ نے بتا رکھا تھا کہ ایک دن آئے گا تم میں کوئی ایک میرے نبی کی سواری بن جائے گا۔ ان براقوں کو پتا تھا کہ ہم میں کوئی ایک خوش نصیب ہوگا جس پہ آمینہ کا لال سوار ہوگا۔ جب جبریل امین گئے یہ سمجھ گئے آج کسی ایک دے پاگ جاگن لگے نے، ٹھیک ہے نا جی، آج کسی ایک دے پاگ جاگن لگے نے، کسی ایک دی قسمت کھلن لگی ہے، کوئی ایک محبوب دی سواری بنن لگا ہے۔ تے سارے نا شوخیاں کرن لگ گئے، اچھلن کودن لگ گئے، پھدکن لگ گئے، اپنے اپنے حسن تے مان کرن لگ گئے، اپنے حسن دے جلوے نما کرن لگ گئے، شاید میں ہوں شاید میں ہوں شاید میں ہوں۔ تے ایک براق نا نکرے لگ کے رو رہا سی، تے میں کہنا ہوں نا جیڑا روندہ ہے اندھا کم ہوندہ ہے، جڑا رو پوے اندھا کم ہو جاوے، رون آلے اندھا کم ہو جاندہ جے۔ نکرے لگ کے نہ رو رہے ہیں تے نکرے بیٹھا ہے، یا رب العالمین پتہ نہیں وہ خوش قسمت میں ہوں کہ نہ ہوں، کیا میں سواری بنوں گا کہ نہیں بنوں گا؟ وہ تو اتنے خوبصورت براق ہیں، میں اتنا خوبصورت نہیں، میرا حسن و جمال بھی اتنا زیادہ نہیں، میں حسین و جمیل بھی نہیں، وہ براق اتنے خوبصورت ہیں، ان کی باری آئے گی، میری پتہ نہیں باری آتی ہے کہ نہیں آتی۔ جبریل امین گئے، فرمایا یا اللہ سارے براق شوخیاں کرتے ہیں، ایک عاجزی کرتا ہے، لے کے کون سا آؤں؟ فرمایا جو عاجزی کرتا ہے اسے لے آ، کیونکہ میرے نبی کو عاجزی بڑی پسند ہے۔ آقا کو نا عاجزی بڑی پسند ہے، آقا عاجزی کو بڑا پسند کرتے ہیں۔ آپ جانتے نہیں کہ جب حضور مدینہ میں گئے، مدینہ شریف پہنچے تو ہر کوئی چاہ رہا تھا حضور ہمارے مہمان بن جائیں، ہمارے گھر آ جائیں۔ آقا نے فرمایا میری اونٹنی کی مہار چھوڑ دو، جہاں میری اونٹنی بیٹھے گی محمد اس کا مہمان بن جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر جب اونٹنی چلی، یار ایک بات بتانا، آج حضور کے علم پر لوگ کلام کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، آقا نے اونٹنی کو کہا اونٹنی چل، جہاں میں جانا چاہتا ہوں تو وہیں بیٹھنا۔ اور آقا نے بتایا نہیں تھا کسوا ابو ایوب کے گھر کے سامنے بیٹھنا، اونٹنی کا نام کسوا تھا نا۔ آقا نے کہا نہیں تھا کہ کسوا میری پیاری اونٹنی ابو ایوب کے گھر کے سامنے بیٹھنا۔
آقا نے بتایا نہیں تھا اونٹنی جانتی ہے کہ محبوب نے کدھر جانا ہے۔ میں کہا تو علم غیب کی بات کرتا ہے، یہ تو حضور کی اونٹنی بھی جانتی ہے۔ آقا کا مقام تو پھر وراء الورا ہے، یہ تو حضور کی اونٹنی بھی سمجھتی ہے کہ حضور کیا چاہتے ہیں۔ اور شاعر نے ترجمانی یوں کی ہے، ماڑی کلی مدینے سی ایوب دی، ماڑی کلی مدینے سی ایوب دی، جتھے آ کے رکی ڈاچی محبوب دی، ماڑے آدھا پروڑا ساڈا نبی، ماڑے آدھا پروڑا ساڈا نبی، اچھیاں شانہ والے ویکھ دے رہ گئے۔ فرمایا جبریل وہ جو عاجزی کر رہا ہے نا براق، جو عاجزی اس کو لے آ۔ براق پر حضور سوار ہوئے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ پہنچے۔ اب توجہ رکھیے گا، میں بات کو اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ مسجد اقصیٰ کے باہر ایک پتھر تھا، جبریل امین نے انگلی کے ساتھ اس میں اشارہ کر کے سوراخ کر دیا۔ توجہ بھائی جی، کوئی نہیں، ہو چارجنگ دا مسئلہ ہے، کوئی بات نہیں، اتار دیتی ہے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ بچے سائڈ پہ ہو جاؤ بھائی، بچے سائڈ پہ ہو جاؤ۔ چلو ہن سوچ دے کول کوئی نہ بوے، نہیں تے ہن جڑا سوچ دے کول بیٹھا نا میں نے انگلیاں اندر واڑ دینی ہے۔ چلو اے ٹھیک ہے، توجہ منتشر ہو جاندی ہے، اور نہ کیتا کرو۔ جبریل امین نے یوں انگلی کا اشارہ کیا، ایک پتھر پڑا تھا، اشارہ کر کے اس میں سوراخ کر دیا، اور اس میں حضور کی سواری کی لگام باندھ دی۔ اور ایک منظر کشی اور کروں، جو دربان تھا مسجد اقصیٰ کا، روز نماز عشاء کے بعد دروازہ بند کر دیتا تھا اور چلا جاتا تھا۔ اج رات عشاء دی نماز پڑھ کے نا یہ بوا بند کردہ ہے تو بند نہیں ہو رہا، دروازہ بند نہیں ہو رہا۔ اس نے بڑا زور لگایا، بند نہیں ہوا۔ علاقے کے طاقتور لوگوں کو بلایا، اس کو بند کرو، بند نہیں ہو رہا۔ کاریگر کو بلایا، اس کو بند کرو، نہیں ہوا۔ انہوں کی پتہ سی اج کی ہونا ہے، اج کی ہونا ہے، انہوں نہیں سی نہ پتہ۔ بڑا زور لگایا، دروازہ بند نہیں ہوا۔ اس نے کہا چلو کوئی نہیں، صبح آؤں گا اور اس کو ٹھیک کرواتا ہوں، تو مسئلہ بن گیا ہے۔ جب صبح آیا تو دروازہ بند تھا، لیکن کچھ عجب ہوا تھا، کچھ خوشبوئیں عجب تھی۔ پتھر میں سوراخ عجب انداز سے ہے، مسجد کے اندر خوشبوئیں مہک رہی ہیں۔ نہیں نہیں نہیں، ہولی بولو سبحان اللہ۔ خوشبوئیں مہک رہی ہیں اور منظر عجب بنا ہوا ہے۔ کیا ہے؟ جبریل امین نے وہاں پر براق کی رسی باندھی اور جا اقصیٰ پہنچے میرے آقا پیارے، جا اقصیٰ پہنچے میرے آقا پیارے، کھڑے سن نبی انتظاری سارے، آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جا اقصیٰ پہنچے میرے آقا پیارے، کھڑے سن نبی انتظاری سارے، تنبیان جبریل اعلان کیتا، صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے۔ میں نا چونکہ ذوق کے بنے ہویا ماشاءاللہ، تو میں اس کر کے ساری گل
اشعار چی کر رہا ہے شکر ہے کسی نے نعرے دا خیال آیا پھر لا یار میں پانی پی لا وہ لالے نعرہ کنے لایا سی میں سمجھا رہے میری روح پرواز کرے گی تو نعرہ لاؤ گے بہرحال مزاحن بات کر رہا ہوں اللہ اللہ اکبر میرے محبوب نے جماعت کروائی سارے انبیاء پیچھے نماز پڑھ رہے میرا نبی آگے امامت فرما رہا کائنات کو اللہ نے بتا دیا ہے میرا نبی آ جائے کوئی نبی میرے نبی کی موجودگی میں جماعت بھی نہیں کر سکتا جماعت بھی نہیں کر سکتا تے نبوت دا اعلان بھی یا جی کوئی جماعت نہیں کر سکتا تے کوئی نبی بن سکتا ہے میں اکثر گل کیتا کرنا حضور کے مقابلے میں نبی بھی لے کے آئے تھے کانا وہ اکل دے ہوندے ہو کہ بندے دا پتر تے لے کے آندے مقابلہ اس کا کر رہے ہیں جس کے حسن کو قرآن والدحا کہہ رہا ہے جس کی زلفوں کو واللیل اذا سجا کہہ رہا ہے جس کے ہاتھوں کو ید اللہ کہہ رہا ہے جس کی آنکھوں کو قرآن ما زاغ البصر کہہ رہا ہے جس کے زندگی کی قسمیں اللہ لعمرک کہہ کے کھا رہا ہے تو اس ہستی دے مقابلے چ نبی لے کے آئے کانا ایک بتی گول ہوئے تے گڈی نہیں روڈ تے چڑھن دیں دے اگلے تے ایک آنکھ گول ہوئے تے نبی من نہ مانگے کانے اتے قیامت تک لانتا پہندیاں رہنی ہیں میرے نبی کا نام قیامت تک بلند رہنا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ محبوبہ سی تیرے ذکر نو تیرے واسطے بلند کر چھڑے آئے اور فرمایا وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى محبوبہ انہا دیواں گا کہ تو راضی ہو جائے یار ایک منظر اور بتاؤں آقا نا براق پر سوار ہونے لگے سوار ہونے لگے میرے محبوب نے قدم رکھا پلان میں پہلا قدم رکھا آقا رک گئے دوسرا قدم نہیں اٹھایا جبریل نے فرمایا آقا قدم کیوں نہیں اٹھاتے براق پر سوار کیوں نہیں ہوتے ایک قدم رکھ کر کے رک کیوں گئے اے جبریل پہلے اللہ سے سوال کر میں اتنی دیر تک نہیں آؤں گا جب تک میری امت کے بارے اللہ مجھے راضی نہیں کر دے گا فرمایا اللہ سے پوچھ کے میری امت کے ساتھ کیا سلوک کرے گا میری امت کے ساتھ کیا سلوک کرے گا میرا محبوب تو سیر پہ جاتے ہوئے بھی ہمیں نہیں بھولا یارو آقا سیر پہ جا رہے ہیں اللہ کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں یہاں پہ لوگ اپنے محبوب کو ملنے جائیں تو یاروں کو بھول جاتے ہیں کوئی اپنے پیر صاحب کو ملنے کی تیاری میں ہو تو ایکسائٹڈ اتنا ہوتا ہے کہ اپنے یاروں کو بھول جاتا ہے تو اس سے کوئی کہے کدھر گئے تھے وہ کہے میں پیر صاحب سے ملنے وہ کہے یار مینوں بھی لے جاندہ وہ کہندہ یار مینوں اتنا جذبہ سی اتنا ایکسائٹمنٹ سی کہ میں تینوں بھول ہی گیا تینوں کہنا بھول ہی گیا یہاں محبوب معبود سے ملنے جا رہا ہے یہاں دو محبوبوں کی ملاقات ہو رہی ہے اور آقا نے ہمیں نہیں بلایا نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت نعرہ حیدری فرمایا میری امت کے بارے میں خالق نے فرمایا جبریل میرے نبی سے کہیے آ جائیے ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں کبھی بھی پریشان نہیں ہونے دیں گے تبھی تو ہم آج حضور کی محفل سجا کے بیٹھے ہیں نوری محفل پہ چادر
تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. تھکے تھکے بولو سبحان اللہ. میں چاہنا میرا بھی گلا تھکے تو ہاڈا بھی تھکے. میں بھی ہوں جا کے گرم پانی نہ گرارے کران تو تسی بھی کرو. تھک جاؤ تو دس دینا. نوری محفل پہ چادر. یہ آج کی رات بڑی بابرکت ہے, بڑی نورانی رات ہے. اللہ دیوانے دیوانے اللہ نوری یا نوری رسول یا اللہ. نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج. اچھا بڑا سرور آئے گا. یہ جڑا لفظ ہے نا آج کی رات ہے, اے تسی نہ رل کے پڑھنا ہے تو پھر بڑی چاس آئے گی. نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج. چاندنی میں ڈوبے ہوئے دو جہاں. چاندنی میں ڈوبے ہوئے دو جہاں. کون جلوہ نما آج. مانگ لو چشم میں تر مانگ لو. درد دل اور حسن نظر مانگ لو. کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو. کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو. مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے. نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج. فرش پر دھوم ہے عرش پر دھوم ہے. زمین تے بھی دھوماں بچیاں ہوئی ہیں, آسمان تے بھی دھوماں بچیاں ہوئی ہیں. فرش پر دھوم ہے عرش پر دھوم ہے. بد نصیبی ہے اس کی جو محروم ہے. پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے. پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے. عام لطف خدا آج. نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج. اللہ. ایک حضور کی سیر ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک, اور ایک حضور کی سیر ہے مسجد اقصیٰ سے پھر ساتوں آسمان پار تک. یہ بڑا ایک طویل عنوان ہے. آقا کائنات علیہ السلام نے اس سفر معراج میں کیا کیا دیکھا اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اپنے محبوب کو دکھایا. اب اگر میں اس ڈیٹیل میں جاؤں گا, تفصیل میں جاؤں گا تو اتنا وقت نہیں, آپ بھی یقینی طور پہ تھک چکے ہوں گے. میں صرف اختصار کے ساتھ کر رہا ہوں کہ جو انبیاء حضور کے دیدار کی طلب کرتے رہے نا, حضور کو دیکھنے کے لیے دعائیں کرتے رہے, اللہ نے ان سارے نبیوں کو آسمانوں پہ کھڑا کر دیا. اور آپ جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے تو دعا کر کے اپنی اولاد میں حضور کو لیا تھا. آقا خود فرمایا کرتے تھے میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں. اور
ایک بڑی اہم بات آخر میں کر رہا ہوں، توجہ سے بات سننا. جو حج پر گئے ہیں، عمرے پر گئے ہیں، اللہ سارے نو لے جائے. نہیں ایڈی ہولی آمین نال تسی ایئرپورٹ نہیں پہنچنا. یار یہ نصیبہ دی گل ہوندی ہے. مظہر بھائی شاہد نے کل میں ایک دوست نو ایئرپورٹ تے چڑھان گیا اور 9:50 تے ان دی فلائٹ سی تے 8:15 بجے انہوں نے کہا باؤ تو نہیں جا سکتا. وہ بیچارہ محنت کیتی، سارا دن میں ان دے نال رہا، ان دی جذبات سن جو بھی. ظاہر بندہ بڑا ایکسائٹیڈ ہوندا ہے نا جدوں سونے دے ول جانا ہوئے تے دل دی کیفیت غیر ہو جاندی ہے. لیکن گل منظوری دیجئے یاد رکھنا. 8:15 بجے امیگریشن والے نے کہا کہ باؤ تو نہیں جا سکتا. بورڈنگ بھی ہو گئی، سامان بھی چلا گیا. امیگریشن والے نے انہوں واپس بھیج دیتا اور آف لوڈڈ کر کے انہوں سامان بھی انہوں واپس کر دیتا. بیچارے نوں میں پھر جا کے 10:30 پونے 11 بجے لے کے آیا دوبارہ. تے منظوری نہ ہوئے تے ایئرپورٹ تے جا کے بھی بندہ واپس آ جاندہ جی. تے کل دی گل دسنیا تازہ تے جے منظوری ہو جاوے نا تے بندے کو ککھ بھی نہ ہوئے. میں کئی یہ جے بھی ویکھے نے پھیری لاندے نے، مزدوری کردے نے تے منظوری ہو جاندی ہے تے کسے محفل چ جان تے ٹکٹ نکل آندا ہے عمرہ گھر آندے. یہ گلاں منظوری دیاں جے، پیسیاں نال کوئی نہیں جے جاندا. یہ منظوریاں ہوندیاں نے تے پھر بندہ جاندا جے. آقا جنوں منظور کر لین، جنوں قبول کر لین تے جڑے گئے ہو چلو یار اگر اجازت دے وہ تے مکے دی تے مدینے دی عمرے دی گل ہوئی ہے تے ایک صدا اون دے وچ بھی نہ لا لئیے. تسی کہندے ہو گے اج پتہ نہیں شاہ صاحب نو کی ہو گیا ہے، جان ہی نہیں مائک دی چھڈن دے، پتہ نہیں کیوں مینوں مزہ آ رہا ہے. آمین آمین. مینوں تو مزہ بڑا آ رہا ہے تے گل حضور دی تانوں بھی آ رہا ہے. ہاتھ کھڑا کرو جنوں نہیں آ رہا. میں صرف چیک کرنا کہ حاضر بیٹھے ہو کہ سو گئے ہو. بابا جی ان قائم بیٹھے سن، بابا جی قائم بیٹھے سن، انہوں نے پتہ سی میں کی کاروائی پان لگا. آؤ میں صدا لان لگا تے جڑے گئے نے نا حج صاحب، جڑے گئے نے اکھاں میٹ کے نا اس تصور چ چلے جاؤ تے جڑے نہیں گئے وہ بھی روزے دا تصور نظراں چ لیا کے نا تے اے گل سنیو تے چس آ جائے گی. مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی، کیا شان نرالی، ٹورے دریا اوتھے کونین دوالی. میرے نا ایک دوست نے انہوں نے نا ہونی کوئی مہینہ پہلے مدینہ پاک اندر مسجد نبوی تو صرف 3 کلومیٹر دے فاصلے تے ایک ریسٹورنٹ بنایا ہے بہار الایمان دے نام نال نا تے عاشق رسول بندہ ہے. تے مہینہ پہلے انہوں نے اتنے افتتاح کیتا ہے مدینہ پاک اندر. تے میں نا انہوں نے ایویں کہہ بیٹھا چھیڑ بیٹھا میں کہ یار تسی اتنا پیسہ مدینے لا دیتا ہے تے ایتھے کوئی کھول لیندے، ڈی ایچ اے کھول لیندے، کوئی بحریہ چ کھول لیندے، ایتھے کوئی ریسٹورنٹ کھول لیندے، تسی مدینے ریسٹورنٹ کھول دیتا ہے. مینوں کہنے لگے شاہ جی تہانوں نہیں پتہ اس گلیاں دے نال مینوں پیار بڑا ہے. کہنے میں ریسٹورنٹ اس کا کہ اتنے کھولے ہے، میں ریسٹورنٹ دے بہانے جایا کرانگا بار بار تے انہاں گلیاں چ کہندے نے میں ننگے پیری ٹرنا، میں جتی نہیں پاندا، اے سوچ کے کہ انہاں گلیاں چوں حضور گزرے ہون گے. آقا دے اتھے قدم لگے ہون گے، آقا دے اتھے قدم لگے ہون گے تے میں جتی پا کے ٹرا. کہندے میں جتی لا دینا تے میں ننگے پیری ٹرنا اور آ کے اپنے پیراں نوں چومنا کہ اتھے لگ کے آئے نے جتے حضور دیاں تلیاں لگ دیاں رہیاں نے. ہائے ہائے یہ اپنی اپنی محبت جذبات نے. تدے ترس کر رہے ہیں مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی، کیا شان نرالی، ٹورے دریا اوتھے کونین دوالی، کونین ہر مین چلے جاؤ. آمین آکھو، اچھی آکھو آمین. ہر مین چلے جاؤ اکھی ویکھ کنی
سن مینارا وچ جو گونجے آذان بلالی آذان بلالی مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی میں گل پتہ کی کرن لگا سی جڑے جڑے گئے ہو نا اتھے تے انہوں نے ویکھیا اتھے ایک مقام ابراہیم ہے جڑے نہیں گئے انہوں نے تصویراں چ دیکھیا ہویا ہے جڑے گئے نے وہ بالمشافہ دیکھ کے آئے نے اتھے 2 نفل پڑھے نے اللہ نے فرمایا ہے انہوں مصلی بنا لو 2 نفل پڑھو ان دے اندر کی ہے مقام ابراہیم چ جی ایسا کی ہے بھلا پتھر ہے ایک پتھر ہے اور ان دے ہوتے ابراہیم علیہ السلام دے پیر لگے نے ابراہیم علیہ السلام دے پتھر تے پیر لگے نے اللہ نے انہوں مصلی بناتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ کیویں آتے نہیں چل گیا ربہ تو او پتھر جڑا نا جی جن دے ہوتے ابراہیم علیہ السلام دے قدم لگے نے تے انہوں فرمایا ابراہیم مصلی انہوں مصلی بناؤ ٹھیک ہے نا تے مینوں ایک گل دسیو بڑے بڑے باشعور سمجھدار لوگ بیٹھے ہو ابراہیم علیہ السلام نے ساری اپنی ظاہری حیات اندر صرف ایک پتھر ہوتے پیر لائے سن گل سمجھو میں بڑی گہری گل کرن لگا ابراہیم علیہ السلام نے کیا صرف ایک پتھر ہوتے پیر لائے سن ہزاراں پتھر کیونکہ مکے دا علاقہ ہی پتھریلا ہے اور ابراہیم علیہ السلام نے کئی پتھراں ہوتے پیر لائے ہون گے لیکن مقام ابراہیم ایک ہی پتھر کیوں اے گل سمجھنا مقام ابراہیم ایک پتھر کیوں حالانکہ نہیں جی تعمیر والا مسئلہ بھی علیحدہ ہے تعمیر کے دوران بھی کئی پتھر تبدیل ہوئے سن ایک پتھر نہیں سی رہا لیکن مقام ابراہیم ایک پتھر بنیا ہے پتہ کیوں اس کر کے کہ اس پتھر تے کھلو کے ابراہیم علیہ السلام نے کیا سی رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا اس پتھر تے کھلو کے ابراہیم علیہ السلام نے تیرے میرے محبوب دا میلاد پڑھیا سی آقا دی ولادت دی گل کیتی سی خالق نو اتنا پسند آیا فرمایا ابراہیم جس پتھر تے کھلو کے تو میرے نبی دی ولادت دیا گلہ کرے قیامت تک لوگاں واسطے وہ مصلی بن جائے گا اور کی دیکھ تک حج قبول نہیں عمرہ قبول نہیں جب تک ہوتی آگے 2 نفل نہ پڑے گا گل ساری سرکار دی ہے گل سرکار دی ویرو حضور دے نال ہی ساری گل ہے میں ابتدا تو کیتی سی کہ نہ آر دیئے نہ پار دیئے گل ساری ڈمبے بیڑے تار دیئے تو گل ساری سرکار دیئے تو او ابراہیم علیہ السلام آقا دا میلاد پڑھن قیامت تک وہ پتھر مقام ابراہیم بن جائے مصلی بن جائے حج عمرہ کرن والے واسطے 2 نفل دی جا بن جائے اور جتھے جتھے میرا محبوب لنگ دا گیا اوتھے اوتھے رنگ لاندا گیا جتھے جتھو آقا لنگ دا گیا اوتھے اوتھو رنگ لاندا گیا اے سونے دی گل بات نہ مکے پڑھ دے رہیے نات نہ مکے تے رات مکے پر آقا دی گل بات نہ مکے زندگی لنگ جائے حضور دیاں گلنا ختم نہیں ہو سکتیاں اللہ تعالیٰ ساڑا حاضر ہونا مقبول ہو منظور فرمائے جنہاں نے وضو کرنا ہے وضو کر لو جنہاں دا وضو ہے وہ تشریف فرما ہو نماز تسبیح ادا کرنے اور نماز تسبیح تو بعد مختصر جا ذکر ہوئے گا ذکر تو بعد دعا ہوئے گی اور پھر اجازت ہوئے گی ٹھیک ہے جی انشاءاللہ مختصر جا لنگر بھی ہے وہ بھی انشاءاللہ نال ہوئے گا وہ تے مٹھائی ہے آقا دی معراج دی خوشی اندر جنہ بھائیاں دا وضو ہے وہ تشریف فرما ہو جاؤ جنہ دا وضو نہیں بنانا چاہتے ہو تازہ وضو کرنا چاہتے ہو وضو کر لو انشاءاللہ چند منٹوں کے بعد اسی